اراؤنڈ میں ہمیشہ مہدی حسن صاحب، فریدہ خانم جی، کوئی ریلیجن ہے یا پرانا کوئی کلچر ہے، تو پھر انہوں نے بولا وہ اس لیے کیونکہ وہ سب سے نیچے ہے. گلی کے باہر کوئی شخص بیٹھے ہیں، ان سے لے کے کوئی بہت بڑے سی او سے لے کے کوئی بھی انسان آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے. آپ کو ریاض کرنا ہی کرنا ہے. اس ٹائم نے مجھے دیا بہت کچھ. مجھے میرے گرو جی نے یہ ایک بات کہی تھی کہ جب میں میوزک بہت سیکھنا چاہ رہا تھا اور ان سائیکالوجی اینی تھنگ، لیکن یہ آئی تھنک ایموشن سو آئی الحمد کنسیڈر ایٹ اے سکسیس کہ اگر جی ایک بچہ. میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. السلام علیکم، میں ہوں سمینا امجد. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. جہاں اتنی ساری پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھی، وہاں پہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو ڈفرینٹ لگے گی. ڈفرینٹ اس وجہ سے لگے گی کہ ہماری یوتھ جو ہے، جو کہ ہر طرح کا میوزک، ہر طرح کی سیلیبریشن پسند کرتی ہے، ان کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کس طریقے سے ایک بچہ اپنی زندگی میں اپنا کریئر جب چوز کرتا ہے، اور وہ کون سا کریئر ہوتا ہے، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں جانیں گے. میرے پاس اس وقت جو شخصیت موجود ہے، وہ نہ صرف ایک میوزیشین ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ کرنا صاحب کے بھانجے بھی ہیں، وہ عرفا کے فرسٹ کزن بھی ہیں، اور آج پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. ان سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گی. وداؤٹ فردر اڈو اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم اسد. السلام علیکم، کیسے ہیں اسد آپ؟ خان، تھینک یو ویری مچ. آئی نو آج کل آپ بہت بزی جا رہے تھے، کراچی اینڈ دین لاہور اینڈ میٹنگز اینڈ آل دیٹ. سو اسد، آئی وانٹ یو ٹو انٹروڈیوس یور سیلف، تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو پتہ چلے کہ اصل میں اسد خان ہے کون. Thank you so much. Firstly, I am never too busy for family اور آپ فیملی ہیں. So آئی نو. you can summon me anytime and it's my duty to come. اور میرا نام اسد ہے، میں ایک میوزیشین ہوں. اب میں ایک میوزیشین ہوں. میری جرنی کافی 2-3 کریئرس سے گزر چکی ہے. میری پیدائش اسلام آباد. I was born in اسلام آباد and I spent a lot of time with my grandfather نانا ابو، جن کا انفلوئنس میری لائف میں اور میرے ڈیسیجن میکنگ میں اور میرے سیلف بلیف میں بہت بڑا ہے. In addition to my امی and ابو obviously and all my extended family. جب میں 13 سال کا تھا ہم لوگ کینیڈا موو ہو گئے تھے، اور میری ساری ایجوکیشن وغیرہ وہیں ہوئی ہے، ہائی اسکول سے یونیورسٹی تک. پہلے میں نے ایک الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری کی تھی UBC سے. I worked as an engineer for a few years. Then like Nana, I moved into entrepreneurial work and I built a business in my 20s. اور بزنس بھی میرا میوزک اور ڈیجنگ میں تھا، جو ایک شوق کے بعد ایک بزنس بن گیا. اور اس جرنی کو کرتے کراتے مجھے 30 سال لگے یہ ریئلائز کرنے میں کہ میرا ایکچوئل پرپس میوزک ہے، اور اب میں سب کچھ چھوڑ کے بس 100% فل ٹائم میوزک کرتا ہوں. اچھا اسد، یہ بتائیے کہ کیا کوئی پہلے، یہ میوزک کی طرف میرا یہی سوال تھا کہ آپ جو میوزک کی طرف آئے، تو کیا پہلے کوئی مینٹور تھا، کسی کو دیکھ کے لگتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، یا کیسے آپ کو پتہ چلا کہ انسائٹ تھا آپ کے پہلے سے؟ کیسے ایکسپلور کیا اپنے آپ کو؟ اب جب میں بچپن کے بارے میں سوچتا ہوں تو آئی تھنک اس کے سائنس بہت کلیئر تھے. ایکچولی میری ایک بہت مجھے یاد ہے ایک اسٹوری آپ کے ہی گھر میں. جب آپ کو شاید یاد ہو، آپ لوگوں نے اس آئی تھنک آئی مائٹ ہیو بین 4 or 5 years old, maybe a little older. تو آپ نے ماموں نے ایک نیا ڈیک لیا تھا بلیک کلر کا ود لائک دا 3. اور میں جب آپ لوگوں کے گھر آیا تھا، آئی واز سو فیسنیٹڈ بائی دس مشین دیٹ کین پلے میوزک. تو مجھے ایک ٹائم، مجھے وہ ابھی تک یاد ہے کہ میں بیڈ پہ بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بھائی ساتھ بیٹھا ہے، لیکن ساتھ میں کوئی نہیں تھا، اور ماموں پیچھے سن رہے تھے کہ یہ بچہ میوزک کے بارے میں اتنے غور سے بات کر رہا ہے. تو اور مجھے میوزک سننے کا بہت شوق تھا. میرے ایٹ اے ویری ینگ ایج میں نے امی ابو سے لڑ کے مجھے جنا سپر مارکیٹ جا کے میں نے ان کو بولا تھا مجھے علی حیدر کی کیسٹ لینی ہے، جس کے اندر ایک گانا تھا ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو، which at that age I did not understand what it meant, but the music really moved me. لیکن as you know, our family, we don't come from musicians. I think I'm the first person doing music in our family. تو ایٹ اے ینگ ایج اس طرح نہیں تھا کہ کسی کو دیکھ کے لگا کہ اس کو میوزک کا بہت شوق ہے، so we should push him or get him lessons. اور ابو، مائی فادر از ویری اکیڈیمک، ہی از گاٹ اے PhD in hydrology. تو ان کی طرف سے تو پورا تھا کہ بس پڑھائی فل ہونی چاہیے. بٹ لیکن آئی تھنک ناؤ آئی ریئلائز کہ چھوٹی عمر سے مجھے شوق بہت جلدی پڑھنا شروع ہو گیا تھا. اور ایک اس کے اندر بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ بوتھ نانا ابو اور امی کا ٹیسٹ میوزک میں بہت اچھا ہے. تو امی کے اراؤنڈ میں ہمیشہ مہدی حسن صاحب، فریدہ خانم جی، نصرت فتح علی خان صاحب، اور نانا کی وجہ سے اسپیشلی قوالی بہت سنتا تھا. تو آئی ریئلائز کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک آسموسس کی طرح آپ کو شیپ کر رہا ہوتا ہے. جو آپ
ریسیو کر رہے ہیں، بے شک وہ بکس ہیں یا میوزک ہے یا آپ کے اگر فادر میوزک میں ہیں یا تو آئی تھنک میرے لیے وہ جو چھوٹے ہوتے ہوئے میں نے ٹائم that I spent with Nana Abu, Ammi, and their taste of music, I think that really shaped my taste in music. But now, alhamdulillah, through that, mentors have been a very big help for me my whole life. Pehle in engineering میں میرے professors تھے ایک دو جنہوں نے بہت help کی. اس کے بعد ایک وینکوور میں I met this gentleman named Dave Mann. وہ میرے کرکٹ کے کوچ تھے. So I played cricket almost semi-professionally for Canada. I toured a little bit in cricket through that. لیکن he was a very successful businessman in Canada. تو انہوں نے مجھے بزنس کے بارے میں بہت مینٹرشپ وغیرہ سکھائی تھی کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے کمپنی، ہاؤ ٹو ڈو آل دیز تھنگس، ہاؤ ٹو لیڈ اے ٹیم. سو ارلی آن مجھے آئی تھنک آئی واز لکی ٹو ریئلائز کہ یو کین ریئلی اسپیڈ اپ یور پروسیس آف لرننگ بائی فائنڈنگ ون گڈ مینٹر. اینڈ اب الحمد للہ آئی ہیو اے ویری امیزنگ ٹیچر اینڈ مینٹر اینڈ مائی گرو جی ان میوزک. ہز نیم از استاد شرنجیت سنگھ مان. اور اب میں ان سے سیکھ رہا ہوں میوزک. اینڈ بٹ آئی تھنک ایک یہ میری ایک لکیلی آئی ہیڈ دس ہیبٹ دیٹ آئی ایم ناٹ افریڈ آف آسکنگ فار ہیلپ بیکاز پیپل لو ٹو ٹیچ اف یو گیو دیم این اپرچونیٹی. تو یہ اس چیز نے مجھے بہت گائڈ کیا، اسپیشلی ہیونگ گڈ مینٹرز تھرو آؤٹ وچ ایور کریئر آئی واز پرسوئنگ. ماشاء اللہ، ویری نائس. سو اسد یہ بتائیے کہ جو سکسیس ہے آپ کی میوزک میں، واٹ ڈو یو تھنک، یا کسی بھی بچے کی سکسیس کسی فیلڈ میں بھی ہو، از اٹ آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ اور ٹیلنٹ؟ دیکھیں میں آئی ول سے ٹو تھنگس. فرسٹلی جہاں تک میں نے اب میوزک تھوڑا بہت سمجھا ہے، آئی ڈونٹ تھنک میوزک میں سکسیس کی ٹائپ کی کوئی چیز ہے. میوزک ایک بہت 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 بڑی ویسٹ چیز ہے جس کا اگر ہم 1% بھی ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں زندگی میں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. کیونکہ اس میں جب آپ کسی چیز میں گھستے ہیں، اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ ریئلائز کرتے ہیں وہ کتنی ویسٹ ہے. مگر میوزک ایک انسانوں کا آئی تھنک ایک انیٹ رائٹ ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ دا برڈز ہیو دیئر برڈ سانگس، وی آر آئی تھنک وی آر بورن ٹو سنگ. اگر آپ دیکھیں بے شک وہ پرانا کوئی ریلیجن ہے یا پرانا کوئی کلچر ہے، میوزک، ڈرمز، سرکلز، دیز آر آل پارٹ آف ایوری اولڈ کلچر. ہماری اذان جو ہے وہ ایک گا کے اذان ہوتی ہے، ردھم میں ہوتی ہے. تو آئی تھنک نعت ہے. سو میوزک آئی تھنک از ناٹ سیپریٹ فرام لائف. آئی تھنک اٹ از اے ویری بگ پارٹ آف لائف. سکسیس ان میوزک بیکمز کہ اگر آپ خود دل سے کوئی چیز کر رہے ہیں اور وہ آنیسٹ ہے، اور وہ آئی ڈونٹ تھنک از لمیٹڈ ٹو میوزک. آئی تھنک میں بھی یہاں پہ ایک کانفرنس میں ایک آرکیٹیکٹ صاحب کی بات سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آرٹ وہی کوئی بھی چیز ہے جو آپ انٹینشن سے کر رہے ہیں. جس طرح آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں، یہ آپ کی کلا ہے یا آپ کی آرٹ ہے، کیونکہ میں نے خود دیکھا آپ کو اس کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہے. سو آئی تھنک جب بھی کوئی چیز آپ آنیسٹ ایکسائٹمنٹ سے کرتے ہیں، اس کی بائی پروڈکٹ یہ بن جاتی ہے کہ پیپل کنیکٹ ود اٹ اینڈ دین دے گیو یو پریز اینڈ دین دیر از ادر کائنڈ آف آؤٹ کم دیٹ از کنسیڈرڈ سکسیس. بٹ دی ایکچوئل آرٹ فارم کے اندر آئی تھنک the key to having that kind of byproduct of success is realizing that there is no such thing as success. میرا ایک وہ جو میرے مینٹر تھے ڈیو صاحب، انہوں نے مجھے یہ ایک بات بہت چھوٹے ہوتے سمجھائی تھی، ایک میٹافور دے کے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پانی کے جتنی باڈیز ہیں، ریور ہے، لیک ہے، اوشن ہے، اس میں سے سب سے بڑی کون سی ہے؟ I was 14 I think. So I said obviously ocean ہے، ocean is the largest. تو انہوں نے پوچھا کیوں ہے؟ تو میں سوچنا شروع ہو گیا کیوں ہے. تو پھر انہوں نے بولا وہ اس لیے کیونکہ وہ سب سے نیچے ہے. اینڈ دیٹ از ہیوملٹی. اگر آپ ہمبل ہیں اور آپ اف یو آر ولنگ ٹو لرن فرام اینی بڈی، گلی کے باہر کوئی شخص بیٹھے ہیں، ان سے لے کے کوئی بہت بڑے CEO سے لے کے کوئی بھی انسان آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے. تو اگر آپ کے اندر وہ ہیوملٹی ہے تو آئی تھنک انرجی اینڈ آرٹ اینڈ میوزک فلوز ٹو یو اف یو آر ہمبل. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں. یہ دیکھیں آزمائی بھی چیز ہے کہ کسی شخص میں اگر بہت غرور آ جاتا ہے اپنے آرٹ ورک کے بارے میں تو اس کا کریئر یوزلی ڈاؤن ورڈ سلوپ شروع ہو جاتی ہے. کسی ینگ پرسن میں بہت ہی ہیوملٹی ہوتی ہے کہ میں کسی سے بھی سیکھوں تو ان کی اپورڈ ٹریجیکٹری جاری رہتی ہے. سو آئی تھنک دوز کپل آف تھنگز آر آئی تھنک پیپل آر ریزونیٹنگ ود مائی آرٹ بٹ آئی ڈونٹ تھنک آف اٹ ایز سکسیس. وہ بس یہ ہے کہ میں بہت آئی ہیو بین ویری لکی کہ آئی ہیو فاؤنڈ دا تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو جسٹ لائک یو ہیو. And as long as I think someone does it with honest integrity, then people find resonance. Yeah, very nice. اچھا سر یہ بتائیے کہ کوئی آپ کی کوئی پاورفل قسم کی لوگوں کی نا ڈیلی روٹین ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرنا، آپ کی کون سی ہے؟
اب ایکچولی میں نے اس بات کی پاور ریئلائز کی ہے کہ ریچولز اور روٹین بہت زبردست چیز ہے، مگر اس کا بھی کریڈٹ سارے میرے گرو جی کو جاتا ہے جن سے میں نے ستار سیکھ رہا ہوں. کیونکہ I think our family, I mean this with utmost humility, I feel like our family is blessed with good intelligence. Arfa is a great example of that, mashallah. And Nana Boo, he was a very intelligent man himself. And so I feel like and in general, I think our community as a whole, Pakistani people tend to be quite intelligent. مگر سو ایز اے رزلٹ اس کا کیا ہوا کہ موسٹ آف مائی لائف آئی ڈنٹ ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ ایٹ سم تھنگ ٹو گیٹ گڈ گریڈس، میتھ فزکس وغیرہ، لکیلی آئی واز ایبل ٹو فگر اٹ آؤٹ کوئکلی. لیکن جس چیز نے مجھے اس کے بارے میں بہت ہمبل کیا تھا وہ تھا ستار اور میوزک سیکھنا. کیونکہ اس کے اندر اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کا دماغ کتنا تیز ہے، آپ کی فزیکل ایبلٹی کیا ہے، آپ کو ریاض کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ ریاض ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک وے آف لائف بن جاتا ہے. تو کسی بھی چیز کو آپ روز ڈیووشن کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا جو گروتھ اور رزلٹ ہے وہ ایکسپونینشلی ایڈ ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن کیا، 2 دن کیا تو اس کا 1+1 2 ہے. وہ اگر آپ ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے تو وہ ایکسپونینشلی اس کی ملٹیپلیکیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اب الحمدللہ میری یہ 2-3 اچھی عادتیں ہیں کہ میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، مجھے صبح یوگا کرنے کا، اسٹریچ کرنے کا شوق ہے. اس سے آئی فائنڈ مائی مائنڈ جسٹ کامز ڈاؤن. اور میں ریاض جتنا بھی کروں کم ہے. آئی ایم شیور اف مائی گرو جی سو دس ہی وڈ سے کہ میں بالکل نہیں انف کرتا. پر میری کوشش ہوتی ہے میں روز اپنا ستار بجاؤں اور روز اپنے میوزک پہ کام کروں. چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے امی کی وجہ سے یہ ایک تحفہ ملا تھا کتابیں پڑھنے کا. سو آئی ریڈ ایوری ڈے. مجھے اس کی اور لکھنے کی اور پڑھنے کی عادت ہے. بٹ آئی تھنک وہ کوئی بھی ایک ایسی عادت نہیں ہے جو آپ کو بہت اچھا بنا دیتی ہے کسی چیز میں. آپ کو خود سے یہ ڈسکور کرنا ہے کہ آپ کے لیے وہ کیا ہے. کسی کے لیے وہ جم جانا ہے، کسی کے لیے وہ دوڑنا ہے، کسی کے لیے وہ کھانا بنانا ہے. مگر ایز لانگ اور ایز یو پھر آر ڈوئنگ چینج ہوتی رہتی ہے. تو وہ یہ چینج ہوتی بتائیں کہ رہتی ہے. آپ کی کون سی ابھی تک کی جو کوئی ایک ایسی عادت جو آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں، اسٹرگلنگ ود، وہ جی کون سی ہے؟ آف کورس ریاض. اور میں جتنا بھی کروں کم ہے. میں چاہتا ہوں اور اگر میں 2 گھنٹے کرتا ہوں روز تو مجھے لگتا ہے مجھے 4 گھنٹے کرنا چاہیے. دیٹ وڈ بی ون. اور دا سیکنڈ ون از آئی تھنک کہ I get so caught up in my music and stuff کہ میں بالکل کھانا پینا بھول جاتا ہوں. So I'm really trying to get better at remembering to eat 3 meals a day. اچھا اسد، یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ یو آر ویری ریناؤنڈ فگر ناؤ. اس والی اسٹیج نے آپ کو دیا کیا اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ سے لیا کیا؟ That's a very good question. I think I was lucky to have tasted a little bit of like what it's like to have that kind of attention very young. When I was in my 20s, I used to go by DJ Khanvikt and I was traveling all over the world playing at mostly private events and weddings. And in that world, I had a lot of success. And I think اس ٹائم نے مجھے دیا بہت کچھ because I was able to build a career in music and I was able to retire my parents. Ammi Abu, like they gave up a lot of their comfort to take us to Canada and give us a new life and all of those things. So I was able to help them a lot. But it cost me a lot because I did not make time for my relationships, my health. I was out late nights, always working, not sleeping enough. And after doing that for 10 years, I realized کہ میں چاہتا ہوں کہ میوزک میں گروتھ ہو، سکسیس انشاءاللہ ہو، وہ سب ہو، لیکن میں اس کی پرائس اپنے رشتے اور اپنی ہیلتھ سے نہیں دے سکتا. سو اب آئی فیل ریئلی گریٹفل کہ میں نے وہ لیسن اپنے 20s میں سیکھا ہے. تو ناؤ ان مائی 30s جب میں ٹورنگ وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یس آئی ول ڈو مائی ٹور، آئی ول پلے مائی میوزک، بٹ دین آئی اسٹل وانٹ ٹو ٹریول. ابھی بھی میں اپنے سامان کے ساتھ چل رہا ہوں کہ میرا ریاض ساتھ ہو، میرا ستار میرے ساتھ ہے. سب کچھ ساتھ. سو میں وہ ساتھ ساتھ چلانا چاہتا ہوں کیونکہ ایکسٹریم کسی بھی ایک طرف ہوتی ہے تو اس کی پرائس بہت ہیوی ہے. اسد یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی تک بتائی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایک اس قسم کی جو عادت ہے جس نے، اگر آپ کو، چلیں یہ بھی چھوڑیں، میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو بہت پہلے سے اب پتہ ہوتا، اب تو آپ کو پتہ ہی ہے نیچرلی سارا کچھ، تو یہی چیزیں اگر آپ کو ارلی اسٹیج پہ پتہ ہوتی تو کیا ڈفرینٹلی، کیسے آپ اپنے اس فیلڈ میں کچھ کرتے؟ کون سی وہ چیزیں جو چینج کرتے اور ڈفرینٹلی کرتے ہیں؟ جی اگین آئی ول سے مجھے ابھی کچھ نہیں پتا. آئی ایم اے لرنر مائی ہول لائف. انشاءاللہ مجھے 10 سال میں لگے کہ مجھے آج بھی کچھ نہیں پتا تھا اور اس کے 10 سال بعد لگے کہ تب بھی کچھ نہیں پتا تھا. لیکن آئی تھنک ایک چیز جو میں نے صحیح کی وہ یہ تھی کہ اگر میرے ذہن میں کچھ آتا تھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں،
आई जस्ट स्टार्टेड, आई डोंट वेट, मैं रूमिनेट नहीं करता कि होगा नहीं होगा कैसा होगा, वो सब हम पे नहीं है, वो यूनिवर्स पे है, वो अल्लाह पे है। आपका काम है कि अगर आपको कुछ करना है तो आप शुरू कीजिए। हुँ, और ये इसमें ये मेरा 100% बिलीफ है कि अगर आप कुछ दिल से करना चाहते हैं तो वो खाली, मुझे मेरे गुरुजी ने ये एक बात कही थी कि जब मैं म्यूज़िक बहुत सीखना चाह रहा था, और तो उन्होंने मुझे देख के कहा था कि तुम्हारे अंदर जो ये ख्वाहिश है ये तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है, ओके। ये यूनिवर्स की ख्वाहिश है, तो तुमसे बहुत बड़ी ख्वाहिश है ये, हुँ, तो तुम्हारा काम है कि बस रियाज़ करो और मेहनत करो, बाकी सब कुछ खुदा पे है। ओके। So I think if I wish I knew that earlier, because I don't think I would have done anything differently, लेकिन I would have had much more peace of mind कि ये मैं अकेला बंदा नहीं कि अभी ये मेरी ये होगा नहीं होगा, ये ड्रीम्स पूरी होंगी नहीं होंगी। क्योंकि जिस तरह सब कुछ हुआ है उसके अंदर मेरा बस काम, ये मेरा बस 1% है, बाकी सब कुछ कितने फैक्टर्स हैं वो सारों को एक टाइम पे सही होना था। हुँ, जिस तरह हम कहते हैं कि एक माली है, वो एक अपने गार्डन का ख्याल कर रहा है, हुँ, ठीक है, उसके हुँ, अंदर हम कहते हैं माली ने जो है ये पौधा लगाया है। हुँ, माली ने एक काम किया है, हुँ, उसने पौधा लगाया है और हुँ, उसने पानी दिया है, हुँ, उसको सनलाइट खुदा ने दी है, हुँ, उसको वो मिट्टी खुदा ने दी है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं अंडरग्राउंड जो उसका सा नेटवर्क है खुदा वो ने खुदा ने दिया है। तो इट्स लाइक अगर आप एक व्हील देखें, एक व्हील का के अंदर कितने स्पोक्स हैं, हुँ, हमारा जो काम है वो एक स्पोक है, बाकी सब कुछ यूनिवर्सल है। तो किसी बिल्कुल, चीज़ को ट्रू। बनने के लिए हमारा काम बहुत कम है, उसके अंदर खुदा की जो सारे जो अल्लाह मियाँ के प्लान है वो हमसे बहुत बड़ा है, उसको सब बहुत ज़्यादा पता है। तो आई थिंक आई विश आई न्यू दैट आई वुड हैव हैड मच मोर पीस ऑफ माइंड इंस्टेड ऑफ कि तो मैं कर असद रहा एट द हूँ। सेम टाइम आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि सर, कभी ऐसा लम्हा ज़िंदगी में आया कि व्हेन यू थॉट कि आई शुड क्विट नाउ? ओह बिल्कुल, आई थिंक um, last 4 or 5 years I would say were the toughest years of my life हुँ, mentally, क्योंकि आई थिंक मुझे समझ आ गई थी कि मैं it was time to let my business life go and go fully into music, लेकिन मैं मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत थी, मैं अपनी फैमिली का बड़ा बेटा भी हूँ, और देयर इज आई एम द ओल्डेस्ट कज़न इन ऑल माय कज़न्स, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स। हुँ, और music is a very difficult industry to do well in, especially financially. It's not an industry where it's very easy to हुँ, sustain yourself, let alone a family, and helping others. So at times it's always, there is a knock on the back of your head कि यार अगर मैं वापस चला जाऊँ इंजीनियरिंग में और मेरी गारंटीड पे चेक आ रही है, आई वुड बी स्ट्रेस चला जाएगा ये वो। बट लकीली आई एम ग्रेटफुल कि कुछ फॉर सम रीज़न आई डिडंट गिव अप, आई मुझे, और अब मुझे इस चीज़ की बहुत वैल्यू है कि अगर आप, और आई थिंक वो यूनिवर्स आपको थोड़ा सा टेस्ट करती है हुँ, कि स्ट्रेस क्या आता आप है। एक्चुअली, बिल्कुल। और टफ टाइम हमेशा, टफ टाइम गुजरने के बाद बहुत आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप रियलाइज़ करते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसी की वजह से। कल रात को मामू जिस तरह वो जिम की बात कर रहे थे, हुँ, कोई भी बंदा जिम में जब लगा होता है वो बहुत मुश्किल काम है, अगर आप 6 महीने साल करते हैं उसके बाद योर बॉडी फील्स वेरी डिफरेंट, यू हैव मोर एनर्जी, एंड देन यू लाइक ओह थैंक गॉड आई वेंट थ्रू दोज हार्ड टाइम्स। तो डेफिनेटली आई एम वेरी ह्यूमन, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, और बहुत दफ़ा मुझे लगा कि यार क्विट करना चाहिए। छोड़ना चाहिए। असद ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपको बड़ा सारा टफ टाइम देते हैं, राइट? तो कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी जगह जहाँ के टफ टाइम के बाद आपने उसी से बहुत बड़ा लेसन भी सीखा हो? कुछ याद है? जी बिल्कुल, आई थिंक एक चीज़ मैंने पिछले 2-3 साल में ये सीखी है कि आपके जो एक्चुअल ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो कभी भी आपसे कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे, वो बस यस। दे आर जस्ट हैप्पी टू बी इन योर प्रेजेंस, हुँ, और उनको कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा काम करेंगे या उनके लिए कुछ करेंगे। और वैसे लोग होते हैं आपके बहुत चंद करीबी दोस्त हुँ, और आपकी फैमिली। हुँ, एंड आई थिंक मैंने ये एक चीज़ सीखी है कि पहले मेरा दिल बहुत ही खुला था, मैं हर किसी के साथ जाके बहुत ओपनली अपनी लाइफ के बारे में शेयर करता था, क्योंकि हम मेरी अपब्रिंगिंग उस तरह की थी, हम बहुत हमारी पूरी फैमिली इस तरह बहुत इमोशनली ओपन ओपन है। माइंडेड इमोशनल, यस। तो लेकिन आई रियलाइज़ कि उसके अंदर डिसर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू सी कि हु, स्पेशली जब आप कुछ काम अच्छा कर रहे होते हैं, और और बहुत सारे लोगों की अटेंशन आनी शुरू हो जाती है, बट नॉट एवरीबडी इज़ इज़ योर योर फ्रेंड। फ्रेंड। सो आई थिंक वो डिसर्नमेंट सीखनी बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है। एक्चुअल दोस्त है कि असद नहीं। कभी ऐसा भी हुआ कि इमोशनल होके कोई ऐसा फैसला या ऐसा स्टेप लिया हो जिसके बारे में आपको बहुत रिग्रेट हुआ हो बाद में? मैं ज़्यादातर फैसले इमोशनल हो के लेता हूँ, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इन आवर फैमिली। लेकिन आई थिंक इमोशन, ये मेरी एक पर्सनल राय है, और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी और एनीथिंग, लेकिन ये आई थिंक इमोशन
gets a bad name, but I don't think emotion is such a bad thing. I think it is emotion کا not. مطلب ہے کہ you are sensitive and you can feel. Hmm. اور وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ چیز صحیح اور بری ہے جو بھی ہے. یس ان ایموشن اف یو ڈونٹ ہیو سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف کنٹرول آپ بہت ڈیمیج کر سکتے ہیں. اور میں نے آئی ایم شیور ان ینگ ڈیز آئی میڈ سم ڈیسیژنز دیٹ مجھے کوئی اسپیسیفک ایگزامپل نہیں یاد, بٹ آئی نو آئی ہیو میڈ سم مسٹیکس انڈر the cloud of emotion for sure. کوئی ایک ایسی چیز, ایسی غلطی جو آپ نے پاسٹ میں کی ہو جی اور آپ اگر آپ کو موقع ملے, آپ پیچھے جا کے اس کو سدھارنا چاہیں یا ٹھیک کرنا چاہیں, موقع دیا جائے, تو وہ کیا ہوگی؟ آئی تھنک سب سے بڑی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے اگر ہم کسی ایسے انسان کا دل دکھا دیں جو ہم سے کچھ نہیں چاہتا, صرف ہم سے پیار کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور آئی ایم شیور I know that in my, especially when I was working a lot, I did not make time for the people that I really loved and cared about. And اگر کچھ میں واپس جا کے ٹھیک کر سکتا, although to come back to that, I think life has to happen exactly how it happens for everything. کوئی بھی چیز اس کے اندر چینج نہیں ہو سکتی. لیکن that's one thing I would change is that I wish I was kinder to those who were really there for me in times when I got really busy, for sure. جی اوکے. سو اسد, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسد پہ جب اسٹریس آتا ہے, اسد لو فیل کرتے ہیں, تو اسد کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, کیسے ڈیل کرتے ہیں ود دا اسٹریس نارملی؟ میں کافی زیادہ لو ہو جاتا ہوں اگر وہ اس طرح کا ٹائم آئے, اور میں بہت ریکلوسو ہو جاتا ہوں, میں لوگوں کو ملتا نہیں ہوں, بہت اکیلا ٹائم گزارتا ہوں. مگر اب اللہ کا شکر ہے میرے پاس کافی میرے دوست بہت اچھے ہیں جن کو میں فون کر سکتا ہوں کہ یار تھوڑا ڈاؤن چل رہا ہے, بس فون پہ بھی بات ہو جائے تو اس سے بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو علاج مجھے ملا ہے وہ ہے میرا ستار, الحمد للہ. if I'm feeling down, I just play my sitar or everything feels better. تو اسد یہ بتائیے کہ بیونڈ فیم اور سکسیس, جی. what truly matters for you? میں internal peace I think is the biggest abundance of life. بہت لوگ ہیں جن کے پاس فیم پیسہ سب ہے مگر اندر کا دل کا سکون نہیں ہے. So I think that is number one. And if I don't have that while I'm accomplishing whatever I'm accomplishing, I will leave whatever it is that I'm doing, کیونکہ without that there is no life. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی سکسیس نے ہیز اٹ چینج یور لائف, یور پرسنالٹی؟ اب مجھے بار بار سکسیزفل کہی جا رہی ہے, میں بالکل سکسیزفل ابھی نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے سب چل آپ رہا کی ہے. سکسیس تو ہے نا, دیکھیں سکسیس کوئی ایبسولوٹ ٹرم تو ہے نہیں ہے. جی سکسیس مینس دیٹ یو آر ڈوئنگ گریٹ, یو آر ڈوئنگ ویل. یس سو آئی الحمدللہ. کنسیڈر ایٹ اے سکسیس کہ اگر جی ایک بچہ, ایک یوتھ اپنا کام پوری آنیسٹی کے ساتھ کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ اٹ از اے سکسیس, اینڈ وی شوڈ سیلیبریٹ ایون اسمال بیبی اسٹیپس یہ آف آپ کی صحیح بات ہے سکسیس. سو بالکل. آئی کنسیڈر اٹ ایز اے سکسیس. تھینک یو تھینک یو. سو اب آپ بتائیے. I think I would say, so I would say I have had two big chapters of feeling that kind of worldly success. One was with my business Decibel when I was building it, and I think that definitely changed me because I was very young and I had never experienced that kind of fast growth or fast attention. So I think this time that it is, I'm feeling like alhamdulillah the stars are aligning and people are really listening to the music. وہ ایکسپیرینس میرے دماغ کے پیچھے ایک ایسی آواز بنی ہوئی ہے کہ this will also pass, everything passes. You know, there's a story of this Chinese emperor, and I'm going to do a very quick version of it, where he's running this kingdom and everything is very good, and اس کا وزیر آ کے بولتا ہے کہ یار بالکل کتنا اچھا چل رہا ہے, تو وہ کہتا ہے ابھی کے لیے ٹھیک ہے, this too will pass. پھر اس کے اوپر کہیں سے باہر سے اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی دوسرا آ کے ایمپرر سارے لوگوں کو مار مور کے اس کو کور کر لیتا ہے, اس کا سب کچھ لے لیتا ہے. تو وزیر کہتا ہے یہ تو سب کچھ خراب ہو گیا, تو کہتا ہے ہاں ابھی کے لیے. پھر وہ جاتا ہے تو اپنی اسٹرینتھ ریگین کرتا ہے, جنگل میں نئی آرمی بناتا ہے, اور 4-5 سال بعد واپس آ کے پھر کانکر کر لیتا ہے اپنی جگہ کو, اور سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وزیر کہتا ہے اب تو بالکل سب کچھ ٹھیک ہو گیا, تو وہ کہتا ہے ہاں ابھی کے لیے. تو آئی تھنک یہ ایک دنیا کا ایک نظام ایسا ہے کہ ہر چیز وائبریشن ہے, اور وائبریشن کیا ہے, اگر آپ ایک کسی ویو کو دیکھیں, ویو میں اپ آتا ہے, ویو میں ڈاؤن آتا ہے. تو آئی تھنک ریممبرنگ کہ اگر کچھ بہت ہی اچھا چل رہا ہے
تو یو اسٹل اسٹے ہیئر، اور اگر کچھ بہت ہی خراب چل رہا ہے یو اسٹل اسٹے ہیئر. اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا وزڈم نہیں، یہ میں نے بہت بٹ امیزنگ لوگوں سے سیکھا ہوا ہے. یہ بڑی زبردست لرننگ ہے. بہت سارے جو ابھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے وہ سیکھیں گے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بات سب کو پتہ ہو، جی آپ نے جہاں سے بھی جی، سیکھی ہو. مجھے بھی لوگوں نے سو سکھائی ہے، اسد یہ بٹ یس. بتائیے کہ اگر آپ کی فیملی کو کہا جائے کہ ڈیفائن اسد، کیا جی، ہے اسد، کون ہے، کیا کہیں گے وہ آپ کے بارے میں؟ پتہ نہیں، یہ تو ڈپینڈز آن ہو یو پھر بھی آسک. پھر بھی پھر بھی سبلنگس چلیں، سبلنگس کیا کہیں گے آئی پلیز اسد؟ تھنک میرے سبلنگس سعود اور مریم اور آمنہ، آئی تھنک مجھے دنیا میں سب سے بہتر وہی جانتے ہیں، ہوں اور وہ مجھے وہ میرے پرابیبلی وہ لیئرز جانتے ہیں جو باقی دنیا نے کبھی دیکھی نہیں ہیں، ہوں بہت گڈ اینڈ بیڈ. تو آئی تھنک دے وڈ پرابیبلی say that Asad is all heart. دماغ بالکل نہیں یوز کرتا، سارے ڈیسیشن دل سے لیتا ہے. اینڈ ہی loves his family. وہ میرے لیے سب سے نمبر 1 ہمیشہ رہیں گے، انکلوڈنگ امی ابو اینڈ them. اور that he's very ambitious in the way کہ اگر ڈیسائڈ کر لے کہ کچھ کرنا ہے تو he will keep knocking on doors until someone opens and say okay میں سکھا دوں گا جو بھی ہے. But I'm sure that Saud has more stories and Amna has more stories that they will say. تو اسد Yeah. آپ کو اپنی کسی کوئی ایک ہوتا ہے نا پرسنلی کوئی ایسی ہیبٹ جس سے خود بھی پیار ہوتا ہے انسان کو، جی، آپ کو کون سی ایک آپ ہی کی عادت ہے جس سے آپ کو خود پیار ہے؟ لو. آئی تھنک یہ میں نے پہلے بھی ایک نانا ابو کا نام لیا تھا کہ ان کا انفلوئنس میری لائف میں بہت زیادہ ہے. اور آئی تھنک چھوٹے ہوتے ہوئے وہ مجھے ایک گفٹ دے گئے تھے کہ بیٹا تم کر سکتے ہو. اینڈ آئی تھنک یہ کیونکہ آپ کی پوڈ کاسٹ یو ٹاک سو مچ اباؤٹ پیرنٹہڈ اینڈ ٹیچنگ، اور یہ میں نے خود آپ کو کرنل صاحب کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ود دا گریٹ تھنگز عرفہ اچیوڈ. آئی تھنک if you can enable kids to have that belief کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ جب آپ کو کچھ نئی چیز شروع کرنی ہوتی ہے آپ کو شروع میں اس طرح نہیں لگتا کہ میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، انڈیسائسو نہیں ہوتی. تو آئی تھنک وہ ایک کانفیڈنس جو انسٹل کیا گیا تھا، آئی وڈ سے آئی ایم ویری لکی کہ آئی ہیو دیٹ، کہ اگر میں نے کچھ نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہوتا ہے. اس لیے مجھے ابھی میں 10 سال چلیں اگلے فرض کریں میں انشاءاللہ میوزک کرتا ہوں، مے بی 10 years آفٹر دیٹ میرا پلان بنے کہ میں دنیا میں بہت خوبصورت کیبنز بنانا چاہتا ہوں پہاڑوں میں جا کے. یہ سو مجھے یہ نہیں ہے کہ اب میرا ٹائم نکل گیا میں نے سیکھا نہیں، میں کہوں گا اچھا اب میں یہ سیکھتا ہوں یا میں یہ کرتا ہوں. سو آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ یہ عادت ہے کہ میں شروع سے اسٹارٹ کرنے سے نہیں ڈرتا، اور مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ میں کسی کمرے میں سب سے چھوٹا ہوں اور میں سب سے سیکھ رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ کسی کمرے میں ویسے چھوٹے ہیں، ناٹ لائک ایم ناٹ ٹاکنگ چھوٹے فزیکلی، ایم ٹاکنگ اباؤٹ اف یو آر ایبل ٹو جسٹ کنونس کہ میں اسمال ہوں، جو لوگ میرے سے اراؤنڈ ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے، میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں. سو آئی تھنک وہ بینگ دیٹ اسپنج ٹو لرن از اے ویری گڈ ہیبٹ آئی ایم لکی ٹو ہیو. ماشاء اللہ اسد، تھینک یو ویری مچ. آج آپ سے باتیں کر کے بڑا مزہ آیا اور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا آنیسٹلی اسپیکنگ. اور اسد ایک میں آپ سے اس سے پہلے کہ ہم اپنی پوڈ کاسٹ ختم کریں، 2 چیزیں ابھی رہتی ہیں ہماری. جی ایک تو یہ رہتی ہے کہ آپ کا میسج رہتا ہے کہ آپ یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے جو نیو بگنرز ہوتے ہیں، اسٹرگلنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کریئر کو لے کے، تو رائٹ چوائس نہیں کر پاتے یا شاید دل کی بات نہیں سنتے وہ. اور دوسری بات یہ کہ عرفہ کریم موم کے نام سے چینل ہے میرا یوٹیوب کا. جی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ویورز کو یہ بھی ضرور بتائیں کہ عرفہ کریم موم از اے پلیٹ فارم کہ وہاں پہ آپ کو پیرنٹنگ اور پلس جو عرفہ کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنے اینگل سے لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں وہ سب آرگینکلی جو ایک میں ایز مدر بتا سکتی ہوں کوئی اور جی. نہیں بتا سکتا. السلام علیکم آپ کا سب کا تھینک یو کہ آپ یہ سب سن رہے ہیں، اور تھینک یو ٹو مائی مامی فار ہیونگ می. اینڈ آئی تھنک مائی میسج یہی ہے کہ میں بھی آئی تھنک ہمارے اندر 2 آوازیں ہوتی ہیں، اور ایک آواز ہوتی ہے آپ کے دل میں جو آئی تھنک آپ اوپر سے لے کے آتے ہیں کہ آپ کا ایک لائف کا پرپز ہے. اور کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچہ ان مائی اوپینین is not born to do the same thing as everybody else. We're all very individual. تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو جو اندر کی آواز ہے اس کو بچا کے رکھیں اور اس کو سنیں. سیکنڈ آواز ہوتی ہے آپ کے ذہن کی، اور ذہن کے اندر آپ کے سوسائٹی کی آوازیں بہت ہوتی ہیں، آپ کے ارد گرد کی آوازیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے اندر زیادہ تر دوسرے لوگوں کے فیئرز آپ کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں کہ یہ نہیں کر پاؤں گا، وہ نہیں کر پاؤں گی، یا یہ نہیں ہو سکے گا. تو آئی تھنک دماغ ایک ٹول ہے جس کو آپ یوز کریں جب آپ اپنے سسٹمز بنا رہے ہیں، جب آپ اپنی
سیف گارڈ سسٹمز بنا رہے ہیں، اپنے اسپریڈ شیٹس بنا رہے ہیں، لیکن جب آپ ڈائریکشن سوچتے ہیں کہ میں لائف کے ساتھ کیا کروں، یہ ایک بہت قیمتی گفٹ ہے ہمارے پاس زندگی، اور بہت جلدی نکل جاتی ہے، اس کے ڈیسیجن، یہ میرا ایٹ لیسٹ ایکسپیرینس یہی ہے کہ اگر آپ اپنے دل سے لیتے ہیں تو آئی تھنک اللہ میاں آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے صحیح پاتھ کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے. آپ کو ضروری نہیں کہ سارا راستہ پتہ ہو. کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں رات ہو تو آپ آگے راستہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اپنا اگلا قدم دیکھ کے چلائیں تو آہستہ آہستہ راستہ نکل آتا ہے. تو وہ سیم چیز ہے، وہ آپ کی آواز اگر اندر آ رہی ہے، بس آپ اس کو سنیں اور کوشش کریں، اور پھر اپنے دماغ کو استعمال کریں اس پرپز کو فل کرنے کے لیے. لیکن ڈائریکشن کہاں جانا ہے، وہ آپ کے دماغ کی آواز یوزلی آپ کو فیئر کی طرف لے جائے گی، اور دل کی آواز آپ کو ٹروتھ کی طرف لے جائے گی. سو فرسٹ آف آل، عرفہ کو لوگ بہت اب ڈفرینٹ طریقے سے جانتے ہیں. ہم نے عرفہ کو چھوٹے ہوتے ہوئے ایک بہت پریشیس طریقے سے اس کے فرام دی ایج آف ہر بینگ اے بیبی ٹو ہر گروئنگ ان ٹو دس کانفیڈنٹ ینگ چائلڈ اینڈ دین ان ٹو این ایون مور کانفیڈنٹ ینگ وومن دیکھا ہے. اینی بڈی ٹو الحمد للہ عرفہ نے 15-16 سال میں اتنا کام کیا ہے جتنا لوگ پوری زندگی نہیں کر پاتے. اور اس کی وجہ آئی تھنک یہی ہے کہ ہر انسان کے زندگی میں شروع میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کی کیا ٹریجیکٹری ہے. ایک آپ کی ہوتی ہے نیچر، اور ایک آپ کی ہوتی ہے نرچر. نیچر وہ ہے جو آپ کا ڈی این اے ہے، جو آپ کا دماغ ہے، وہ آپ لے کے آتے ہیں ساتھ. نرچر وہ ہے کہ اس کے بعد اس کو آپ کے ارد گرد آپ کے پیرنٹس وغیرہ کس طرح اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو نرچر کرتے ہیں، اس کو اس کو وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں جس سے وہ اپنی فل پوٹینشیل ریچ کر سکے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر پیرنٹ یہی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی فل پوٹینشیل ان کو ہیلپ کریں اس کو ریئلائز کرنے میں. اور یہ چیز میں نے آپ کو اور ماموں کو دونوں کو کرتے دیکھا ہے. اینڈ ناٹ جسٹ ود عرفہ، آلسو ود سرمد ماشاء اللہ، داؤد، اینڈ آلسو دا ریسٹ آف دا کزنس. تو آئی تھنک کہ if you have young children and you are looking for some guidance کہ ان کو آپ کس طرح گائیڈس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عرفہ کریم مونگ والا چینل، اس میں یہ لوگ بہت وزڈم شیئر کر رہے ہیں اس چیز کا. ہر بندے کا، ہر شخص کا لیوڈ ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے، لیکن وی کین آل یوز ہیلپ ود وٹ ایور وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. تو میں ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پلیز جا کے جو ان کے پرنسپلز ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی فیملی میں اپلائی کیے ہیں، اور جس طرح آگے لوگ اور سیکھ بھی رہے ہیں. ایوری تھنگ از این ایوالونگ لیسن. لیکن یہ آئی تھنک یہ بہت زبردست کام ہے کہ آپ اسپیشلی پاکستان میں یہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو فری میں آپ لوگ اس طرح کی ایجوکیشن اور اس طرح کی گائیڈنس دے رہے ہیں. سو آئی ویری اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ لوگ پلیز جا کے چیک کیجیے. تھینک یو ویری مچ اسد، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، اور وش یو ویری گڈ لک. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لاہور آنا جانا آپ نہیں چھوڑیں گے، رائٹ؟ انشاءاللہ لاہور سو ہے. لاہور کی عوام خوش ہو جائے، بار بار اسد خان یہاں پہ آئیں گے، اور بہت سارے خوبصورت پروگرام ہمیں دیکھنے میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اسد کے بارے میں جان کے، کہ کس طریقے سے ہمبل رہنا ہے، کس طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، تب بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. اور کس طریقے سے سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ اپنے مینٹور جن سے آپ نے سیکھا، آپ نے بار بار ان کا ذکر کیا. سو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی نہ کوئی شخصیت آپ کی لائف میں ایسی ہوتی ہے جو آپ کو بناتی ہے، جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میں سیلف میڈ ہوں اور میں اپنی ہی محنت سے بناؤں. بہت سارے لوگوں کا رول ہوتا ہے، کون آپ کی سوچ کو کس وقت چینج کر جائیں. ان کی قدر کرنا آپ سیکھیں اسد سے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ملاقات ہوگی جلدی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.